شراب اور جوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب اور جوئے سے منع فرمایا۔ نشے والی چیزیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی سب چیزوں سے منع فرمایا ہے جو نشہ لائے، یعنی عقل میں فطور لائے یا جو اس میں فطور لائے۔ فائدہ: اس میں افیون بھی آ گئی اور بعض حقے بھی آ گئے جن سے دماغ یا ہاتھ پاؤں بیکار ہو جائیں۔ گانا بجانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ کو میرے رب نے حکم دیا ہے باجوں کے مٹانے کا جو ہاتھ سے بجائے جائیں اور جو منہ سے بجائے جائیں۔ زنا کا وسیع مفہوم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دونوں آنکھوں کا زنا شہوت سے نگاہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دونوں آنکھوں کا زنا شہوت سے نکاح کرنا ہے، اور دونوں کانوں کا زنا شہوت سے باتیں سننا ہے، اور زبان کا زنا شہوت سے باتیں کرنا ہے، اور ہاتھ کا زنا شہوت سے کسی کا ہاتھ وغیرہ پکڑنا ہے، اور پاؤں کا زنا شہوت سے قدم اٹھا کر جانا ہے، اور قلب کا زنا یہ ہے کہ وہ خواہش کرتا ہے اور تمنا کرتا ہے۔ بڑے گناہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑے بڑے گناہ یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، اور ماں باپ کی نافرمانی کر کے ان کو تکلیف دینا، اور بے خطا جان کو قتل کرنا، اور جھوٹی قسم کھانا اور جھوٹی گواہی دینا۔ 5 خطرناک چیزیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم 10 آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے، 5 چیزوں سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم لوگ جب ان کے پاؤں جب کسی قوم میں بے حیائی کے افعال علل اعلان ہونے لگیں گے وہ طاعون میں مبتلا ہوں گے اور ایسی بیماریوں میں گرفتار ہوں گے جو ان کے بڑوں کے وقت میں بھی کبھی نہیں ہوئی، اور جب کوئی قوم ناپنے تولنے میں کمی کرے گی، قحط اور تنگی اور ظلم حکام میں مبتلا ہوں گی، اور نہیں بند کیا کسی قوم نے زکوٰۃ کو مگر بند کیا جائے گا ان سے باران رحمت، اگر بہائم بھی نہ ہوتے تو کبھی ان پر بارش نہ ہوتی، اور نہیں عہد شکنی کی کسی قوم نے مگر مسلط فرما دے گا اللہ تعالیٰ ان پر ان کے دشمن کو غیر قوم سے۔ پس سینے کا نور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردیسیوں کی طرح رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے دونوں شانے پکڑے، پھر فرمایا، دنیا میں اس طرح رہ جیسے گویا تو پردیسی ہے جس کا قیام پردیس میں عارضی ہوتا ہے، اس لیے اس سے دل نہیں لگاتا، یا بلکہ اسی طرح رہے جیسے گویا تو راستے میں چلا جا رہا ہے جس کا بالکل ہی قیام نہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جب شام کا وقت آئے تو صبح کے وقت کا انتظار مت کر، اور جب صبح کا وقت آئے تو شام کے وقت کا انتظار مت کر۔ گناہوں سے بچنا، مرض اور علاج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو تمہاری بیماری اور دوا نہ بتا دوں؟ سن لو کہ تمہاری بیماری گناہ ہے اور تمہاری دوا استغفار ہے۔
گناہ کا دل پر اثر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن جب گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا ہو جاتا ہے، پھر اگر توبہ و استغفار کر لیا تو اس کا قلب صاف ہو جاتا ہے، اور اگر گناہ میں زیادتی کی تو وہ سیاہ دھبا اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ وہ زنگ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے، ہرگز ایسا نہیں جیسا وہ لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال بد کا زنگ بیٹھ گیا ہے۔ اللہ کا غضب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے کو گناہ سے بچانا، کیونکہ گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو جاتا ہے۔ دلوں کا زنگ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دلوں میں ایک قسم کا زنگ لگ جاتا ہے، یعنی گناہوں سے، اور اس کی صفائی استغفار ہے۔ رزق سے محرومی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک آدمی محروم ہو جاتا ہے رزق سے گناہ کے سبب، جس کو وہ اختیار کرتا ہے۔ انتقام الہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ بندوں سے گناہوں کا انتقام لینا چاہتا ہے، بچے بکثرت مرتے ہیں اور عورتیں بانجھ ہو جاتی ہیں۔